وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد منكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم برائے سنانست خدا مدح آفری مصطفیٰ بس محمد حامد حمد خدا بس خدا کی عظمتیں کیا ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے کمال مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا رنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا رنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اور میں رجال اللہ اپنے اکابر و اسلاف کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال کے الفاظ میں اگر کہوں تو بجائے اور کہنا چاہیے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے اور نوجوانان اہل سنت والجماعت بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستقوی ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کے اور کائنات عالم کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب حقوق میں سے ایک واجب حق سمجھ کر کے اور اپنی سعادت سمجھ کر کے فخر بنی آدم سید الثقلین امام القبلتین افضل البشر افضل الکائنات افضل الانبیاء خاتم النبیین شافع روز محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رئیس العلماء حضرت الاستاذ سرپرست تنظیم علماء اہل سنت والجماعت حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم اور آبرو علماء آج کے مہمان خصوصی حضرت مفتی نذیر احمد قاسمی شیخ الحدیث دارالعلوم رحیمیہ ہمارے خطے کے ممتاز دینی ادارے مرکز المعارف بٹھنڈی کے شیخ الحدیث اور حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرکزہ کے جانشین حضرت مفتی صغیر احمد صاحب دیگر راجوری کی جمعیت علماء کے اراکین ذمہ داران مدارس اساتذہ مدارس معلمین مکاتب قرآنیہ ائمہ مساجد اور سماج کی مختلف تحریکوں تنظیموں اداروں کے سربراہان اراکین طالبان علوم نبوت فرزندان توحید و سنت اللہ رب العالمین نے انتہائی بامعنی بامقصد ویل ڈیزائنڈ ویل مینیج اور ویل ڈسپلنڈ انٹیلیجنٹ کائنات کو وجود بخشا اور یہ اتنی عالی شان جو کائنات بنائی اس ساری کائنات کے بنانے کا مقصد اور اس کے سجانا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ کہ اے انسانوں یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی اور کیسی کائنات پیدا کی اگر آدمی اس کائنات پر غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کی قرآن کریم نے جگہ جگہ جو ہے وہ ہدایت دی ہے اے انسان تو اس کائنات کے نظام کو دیکھ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا اے انسان کیا یہ زمین ہم نے آپ کے لیے نہیں بچائی ہے یہ زمین ڈمانڈول نہ ہو اس پر پہاڑ ہم نے نہیں گاڑے ہیں یہ آسمان سے موسلادھار بارش بڑھائی یہ سورج کو جو ہے حرارت ہم نے دی یہ بارشیں برسائی اور بارشوں کے ذریعے تمہارے لیے اناج پیدا کیے سبزیاں پیدا کی قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر یہ سورہ نبا ہے پھر آگے جا کر سورہ عبس کے اندر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اے انسان تو شب و روز کتنی مرتبہ کھاتا ہے پیتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اے انسان تو اپنے اس کھانے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا یہ یوں ہی تیرے سامنے نہیں آ گیا اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ہم نے آسمانوں سے بارش برسائی اس کے نتیجے میں ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ہم نے زمین کو پھاڑا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا پھر ہم نے اس سے اناج اگائے ترکاریاں سبزیاں اگائی انہیں نکالی فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا ہم نے انجیر اور انگور اتارے وَنَخْلًا اور باغات کھجور کے باغات ہیں وَحَدَائِقَ غُلْبًا گھنے باغات ہیں اور فَاكِهَةً میوے ہیں وَأَبًّا اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے مَتَاعًا لَكُمْ یہ ساری کائنات اور اس کی چیزیں اے انسانوں
تمہارے فائدے کے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس وسیع کائنات کو بنایا اور پھر اس کا دولہا حضرت انسان کو بنایا۔ ساری کائنات میں افضل المخلوقات وہ حضرت انسان ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں کھا کر رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت ڈھانچے کے اندر بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے یہ کائنات سجائی، انسان کو پیدا کیا، اور اے انسان یاد رکھ الہکم الہ واحد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائی۔ یاد رکھیں توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید، اللہ نے قرآن کو تثبیت توحید کے لیے اتارا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ توحید کا اثبات ہو، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ وہ بندہ بن کر کے زندگی گزارے، اس کی زندگی اس کے شب و روز سے بندگی کا اظہار ہو۔ اور اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی، علامہ طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اولا یجب اظہارہ ولا یجوز کتمانہ ہوا امر التوحید، وہ پہلا عمل جس کا اظہار کرنا واجب ہے، جس کا اظہار کرنا واجب ہے، وہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ، جنہوں نے اس راستے میں اپنا سب کچھ قربان کیا، مگر توحید کے کتمان پر کوئی توحید کے اظہار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کیوں؟ ان اولا یجب اظہارہ، توحید کا اظہار واجب ہے۔ وہ دیکھیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام، اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، اور معاذ تیری عظمتوں پہ قربان، معاذ تیری عظمتوں کے قربان۔ افسوس، صد افسوس، آج امت قرآن کو چھوڑ کر کے اور کچھ غیر ضروری ناقص العلم اور اپاہج العمل جو ہے وہ دانشوروں کی زبان سے صحابہ کی عظمتیں سمجھنا چاہتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی اس طرح، یہ خیال استو محال استو جنوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے ہیں یمن کے دعوتی سفر کے لیے، اور کیا شان ہے معاذ کی، معاذ سواری پہ سوار ہیں اور محبوب کائنات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں انہیں روانہ کرنے کے لیے۔ میں نے ابھی ایک جملہ استعمال کیا، محبوب خدا، محبوب کائنات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور ایک موقع پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یا معاذ انی احبک، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ساری کائنات کے محبوب ہے جناب محمد الرسول اللہ، اور محمد عربی معاذ سے فرماتے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں کی اوصانی، فرمایا پہلی وصیت کی لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اے معاذ کبھی شرک نہ کرنا، چاہے جان جانے آخری کے سپرد کرنی پڑ جائے، چاہے آگ میں چھلانگ لگانی پڑے، لا تشرک باللہ، شرک کا کبھی اظہار نہ کرنا کبھی بھی۔
اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، ایک واقعہ سناتا ہوں، جب خدا کے ساتھ بندہ جڑا رہتا ہے، میں کہنا یہ چاہتا تھا وقت کے دامن میں کمی ہے اور یہ بھی گستاخی ہے، ایک نظام تھا، ورنہ ان علماء کے سامنے، ان کی عظمتوں کے سامنے میں پسینہ پسینے ہوا جا رہا ہوں۔ بھائیوں، توحید پر کیا ملتا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ٹیلے سے خوشبو آ رہی ہے، بھگوکے پھوٹ رہے ہیں خوشبو کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا جبریل ما هذه الرائحة الطیبہ، یہ اتنی پاکیزہ خوشبو کیا معاملہ ہے؟ وما شانها؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی، وہ اپنے فرعون کی باندی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کر رہی تھی، کنگا کرتے کرتے ہاتھ سے کنگا گر گیا اور اس نے بسم اللہ کہہ کر کے کنگا اٹھایا تو ایک دم فرعون کی بیٹی متوجہ ہوئی کہ کیا یہ کس کا نام تم نے لیا، میرے باپ کا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اس کا نام لیا جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ بس کھلبلی مچ گئی، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ چنانچہ فوراً جا کر کے شکایت درج کروائی، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ چنانچہ جب شکایت کی، اس نے خادمہ کو فرعون نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، کون ہے تمہارا نام، میرے علاوہ ہے کوئی؟ فرمایا جرأت کی اور فرمایا میرا رب وہ ہے جو آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ رب یہ واقعہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں ایک پروردگار کی عبادت کرو۔ قرآن نے اپنے آغاز میں مومنین کا تذکرہ کیا، منکرین کا تذکرہ کیا، منافقین کا تذکرہ کیا، اور سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرو جناب؟ دلیل دی الذی خلقکم والذین من قبلکم، پیدا تمہیں اللہ نے کیا، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا اللہ نے کیا، زمین کا بچھونا اللہ نے بنایا، مرعا تمہیں اللہ نے دی۔ جب دین پیدا کرنے والا اللہ، جب دینے والا اللہ، جب زندگی کی نعمت اللہ نے دی، جب زندگی لینے والا اللہ، تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے جائز ہوگی؟ کھاؤ کسی کا، گاؤ کسی کا، کھاؤ کسی کا، گاؤ کسی کا۔ ارے ہمارے ہاں ٹھیک کہتے ہیں، معاف رکھیں ایسی علمی ادبی مجلس میں، لیکن صحیح لطف تبھی آتا ہے، کھاؤ کسی کا، گاؤ کسی کا، اسی کو کہتے ہیں حرامی پر۔ جب پیدا اللہ نے کیا تو کہاں گھوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا فرعون کی خادمہ نے کہ میرا رب وہ ہے جو آپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا یا تو اس سے بعد آ جا اور یا پھر زندگی تو اس سے زندگی کی نعمت چھین لے جائے گی۔ یاد رکھیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ جو یہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار، پالنہار، خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ ہے، اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، ہزار جھکڑ چلے، ہزار طوفان چلے، وہ اس پر اللہ کے رحمت سے جم جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔
فرمایا وہ جم گئی اللہ کی بندی، اور اس کے بعد اس نے دیگچہ منگوایا، اس خانمہ کے خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا اور ایک ایک کو اس کے سامنے آگ میں ڈالنا شروع کی۔ یہ دیکھتی رہی، اور جب آخر میں ایک بچے کا نمبر آیا جو اس کو بہت ہی پیارا تھا، تو اس وقت یہ تھوڑی سی جھجکی، تو اس چھوٹے بچے کی زبان پر اللہ نے جاری کیا، یا ام اقتحمی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ۔ گھبراؤ مت، چھلانگ لگا دو، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لبِ بانگ میں۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے جان آفرین کے سپرد کر گئے، تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے فرعون سے کہا میری آخری ایک تمنا ہے کہ ہماری خاندان کے سب افراد کی ہڈیاں ایک جگہ کے اوپر رکھی جائیں۔ فرمایا جبریل نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس موحد قافلے کی ہڈیوں کی خوشبو، موحد مر کر زندہ ہے اور مشرک جیتا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے گئے، جنت میں ٹہل رہے ہیں، آہٹ پاؤں کی آئی، معلوم ہوا کیا کہ یہ کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ جبریل نے بتایا بلال کے پاؤں کی آہٹ ہے۔ وہ جو بلال نے استقامت دکھائی تھی توحید کے اوپر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ واپس تشریف کر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح بلال رأیت کذا و کذا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں توحید کا زبردست بیان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کیا تو فرمایا جب یمن پہنچو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَعْبُدُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدَ اللَّهُ۔ تم نے یمن والوں کو پہلی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دینی۔ سورہ بقرہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ توحید کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا میں، پھر دوسرے بارے میں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض سے آگے تک وتقطعت بهم الاسباب۔ اے معبودان باطلہ کے پجاریوں، سن لو ایک وقت آئے گا یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔ پھر سورہ آیت الکرسی جو تمام آیات قرآنیہ میں سب سے بڑی آیت ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی ذات اور صفات کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بھائیوں، دنیا کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ذریعے ایک ہماگیر انقلاب آیا، اور آج ساری دنیا میں جتنے علمی، تعمیری، تمدنی جو ہیں وہ بہاریں ہیں، یہ عقیدہ توحید کی دین ہے۔ اس لیے کہ مشرک جو ہے وہ پرستش کرتا ہے کائنات کی، موحد کائنات پر سوچنے اور تحقیق کی دعوت دیتا ہے، اس کا نتیجہ ہے دنیا کے اندر یہ بہاریں۔ اور دنیا کے بعد ہمیں قبر میں بھی جانا ہے۔ آخری بات کہتا جو قبر میں جانا ہے، قبر میں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں، اس کلمے کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اس کلمے کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ تو کلمہ توحید کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے حق کو مارتا ہے۔
اور جو خرافات بدعات کو سنت پر ترجیح دیتا ہے وہ محمد عربی کی گستاخی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن نے کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شرک کا ارتکاب کرے گا جنت اس کے لیے حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری بات بھی سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرا احسان ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رب کو مانا کسی نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کر اور بجا مانا زمین کی وسعتوں کو دیکھ کر کوئی ایمان لایا، جو ہے بڑی اچھی بات ہے۔ فرمایا میں دربار خداوندی میں سب سے زیادہ عطیات خداوندی میں جس عطیے جس نعمت پر سب سے زیادہ جو ہے وہ حیران ہوں، شکر گزار ہوں۔ فرمایا اللہ نے محمد عربی جیسی ہستی کو پیدا کیا، محمد عربی جیسی ہستی کو پیدا کیا جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کی کوئی تعریف نہیں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر حشر میں پہنچنا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ ہولناک منظر ضرور پیش آنا ہے۔ اور یاد رکھو میرے شروع میں کچھ الفاظ قلت وقت کی وجہ سے عرض کیے تھے، ان میں ایک تھا شافع روز محشر۔ کوئی دو رائے نہیں، میرا اور میرے اکابر کا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں مقام محمود عطا کیا جائے گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ جب سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے یا رب امتی امتی۔ اور سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خبردار انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا، وَأُكَاسِبُ بِكُمُ الْأُمَمَ، فرمایا میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کر رہا ہوں گا۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ توجہ دوں گا، اقبال تیرا ہی آگتا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر اد رہائے من پذیر، گر حساب مرا تو بینی از ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ رسول اکبر ہمارے استقبال میں ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امتیوں فلا تسودوا وجہی، وہاں مجھے شرمندہ نہیں کرنا دوسری امتوں کے سامنے۔ اللہ خبردار خبردار، فرمایا کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا یا ربی اسیحابی اسیحابی، اے اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں۔ فیقول، اللہ فرمائیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعد ذلک، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں آؤ دامن توحید اور دامن رسالت پر اتفاق کر کے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، ایک ہو جائے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی